کلپ نمبر 280۔ اس کلپ میں آپ سورہ انعام کی آیت نمبر 20 سے 24 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم الذین خسروا انفسہم فہم لا یؤمنون۔ ترجمہ: وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی وہ اس نبی کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن جو اپنی جانوں کو نقصان میں ڈالنے والے ہیں تو وہ ایمان نہیں لاتے۔ الذین آتیناہم الکتاب، جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی، یعنی یہودیوں اور عیسائیوں کے علماء جنہوں نے توریت و انجیل پائی، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حلیہ مبارک اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نعت و صفت سے جو ان کتابوں میں مذکور ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، یعنی جیسے اولاد کے اولاد ہونے میں شبہ نہیں، اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نبی ہونے میں انہیں شبہ نہیں۔ چنانچہ اس کا ثبوت اس روایت سے بھی ملتا ہے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی آیت حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پڑھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پہچاننے کی صورت پوچھی تو انہوں نے فرمایا، میں نے جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار کیا تو انہیں پہچان گیا، بلکہ اپنے بیٹے کے مقابلے میں انہیں زیادہ جلدی پہچان گیا۔ میں اس بات کی گواہی تو دے سکتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سچے رسول ہیں، لیکن عورتوں نے کیا کیا وہ میں نہیں جانتا، یعنی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے میرے پیچھے کوئی خیانت کر لی ہو اور یہ بیٹا میرا نہ ہو، لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے سچے رسول ہونے میں مجھے کسی قسم کا شبہ نہیں ہو سکتا۔ تفسیر بغوی میں پہچاننے کی صورت لکھی ہے جیسے اپنے بیٹے کو دیگر بچوں کے درمیان پہچان لیتے ہیں کہ آدمی ہزاروں میں اپنے بیٹے کو بلا تردد پہچان لیتا ہے، ایسے ہی یہ لوگ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کو پہچانتے ہیں، لیکن ان میں جو اپنی جانوں کو خسارے میں ڈالنے والے ہیں تو وہ ایمان نہیں لاتے۔ یہودیوں کا ایمان نہ لانا حسد کی وجہ سے تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حسد کے ہوتے ہوئے کسی کی خوبی تسلیم کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اس آیت سے یہ اہم مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ سرکار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جاننا پہچاننا ایمان نہیں بلکہ انہیں ماننا ایمان ہے۔ ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته انه لا يفلح الظالمون۔ ترجمہ: اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے، بے شک ظالم فلاح نہ پائیں گے۔ ومن اظلم ممن، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو کسی کو اللہ عز و جل کا شریک ٹھہرائے یا جو بات اس کی شان کے لائق نہ ہو اس کی طرف نسبت کرے، وہ سب سے بڑا ظالم ہے، کیونکہ ظلم کہتے ہیں کسی شے کو اس کی اصل جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ رکھ دینا، تو جو اللہ عز و جل کے شایان شان نہیں اسے اللہ عز و جل کی طرف منسوب کرنا یقیناً سب سے بڑا ظلم ہوگا۔ ظالم کی وعید میں داخل افراد، اس وعید میں مشرک بھی داخل کہ وہ توحید کو اس کی جگہ سے ہٹاتے ہیں، اور دیگر کفار بھی داخل ہیں۔ یوں ہی اس میں فلموں، ڈراموں یا کسی بھی ذریعے سے کفریات سیکھ کر بولنے یا خوشی سے سننے والے بھی داخل ہیں کہ وہ بھی اللہ عز و جل کی طرف وہ چیزیں منسوب کرتے ہیں جو اس کی شایان شان نہیں، اور اس میں زمانہ ماضی اور خصوصاً زمانہ حال کے وہ اسکالرز، دانشور اور مفکر بھی شامل ہیں جو دیدہ دانستہ قرآن کی غلط تفسیریں کرتے ہیں یا نااہل ہوتے ہوئے قرآن کی تفسیر کرتے ہیں، کیونکہ یہ بھی اللہ عز و جل پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر
كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. ترجمہ: اور جس دن ہم سب کو اٹھائیں گے پھر مشرکوں سے کہیں گے تمہارے وہ شریک کہاں ہیں جنہیں تم خدا کا شریک گمان کرتے تھے. پھر ان کی اس کے سوا کوئی معذرت نہ ہوگی کہ کہیں گے ہمیں اپنے رب اللہ کی قسم کہ ہم ہرگز مشرک نہ تھے. اے حبیب دیکھو اپنے اوپر انہوں نے کیسا جھوٹ باندھا اور ان سے غائب ہو گئی وہ باتیں جن کا یہ بہتان باندھتے تھے. ثم لم تكن فتنتهم، پھر ان کی کوئی معذرت نہ ہوگی. قیامت کے دن کافروں کے پاس اپنے کفر و شرک سے معذرت کی کوئی صورت نہ ہوگی سوائے اس کے کہ شرک سے صاف انکار کر دیں گے کہ ہم تو مشرک تھے ہی نہیں. ان کے متعلق اگلی آیت میں فرمایا گیا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دیکھو اپنے اوپر انہوں نے کیسا جھوٹ باندھا کہ عمر بھر کے شرک ہی سے مکر گئے. مشرکین شروع میں تو اپنے جرموں کا انکار کریں گے، پھر دوسرے وقت اقرار کریں گے اور پھر ایک دوسرے پر الزام تراشی کریں گے کہ ہمیں تو ہمارے بڑوں نے گمراہ کیا تھا.